ڈاکٹر علی طارق اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور ان کا حال ہی میں پی ایچ ڈی انہوں نے حدیث کے حوالے سے کی ہے، بہت ہی منفرد اور دلچسپ کہیے اور اہم کام کیا ہے اس میں۔ آج کا موضوع جو ہے قرآن اور حجیت حدیث، ایسے غالباً ہے، ذرا مشکل سا ٹائٹل ہے، تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل جو گفتگو کا مقصد تھا یا جو چیز پیش نظر تھی ذہن میں، وہ تو یہ تھی کہ ایک رجحان جو بہت تیزی سے پنپ رہا ہے، اور کوئی جدید رجحان نہیں ہے، اس لیے ہم بھی زیادہ پریشان نہیں ہوتے اکیڈیمکلی، لیکن ظاہر ہے کہ جس آدمی کو اس رجحان کے پس منظر کا اندازہ نہ ہو تو وہ بہت جلدی گھبرا جاتا ہے کہ ایک رجحان بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے، اور قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی یا سیرت کی کیا ضرورت ہے، اور قرآن کریم میں جو احکام آ گئے ہیں، جو حلال بیان ہو گیا ہے، حرام بیان ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اگر اسی پر عمل کر لیں تو ٹھیک ہے۔ یہ حدیث اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اور اس کی چین آف ٹرانسمیشنز کے ایشوز ہیں، اور ہم یہ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ جن لوگوں نے سنی ہے وہ اس وقت پوری طرح اٹینٹیو تھے نہیں تھے، اور پھر وہ بات جو چین آف ٹرانسمیشن کے ذریعے 1400 سال کے دورانیے میں ہمارے تک پہنچی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ گئی، کسی قسم کی کوئی مس ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی۔ یہ سوالات عام طور پر بہت چلتے ہوئے سوالات ہیں جو حدیث شریف کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں اور گفتگو اس پر کی جاتی ہے۔ اس کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم اپنی کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر کرتے ہیں، اپنے ریسرچ اسکالر سے کرتے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یا بی ایس میں جب ہم اتھینٹیسٹی آف سننا یا اتھینٹیسٹی آف حدیث پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم قرآن کریم کی ان آیات کو نمایاں کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تشریح حیثیت کو قرآن کریم نے بہت نمایاں کیا ہوا ہے، اور قرآن کریم نے اس تشریح حیثیت کے اوپر بہت زیادہ بات کی۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے گفتگو کرنے کا کہ آپ یہ کہیں کہ جی قرآن یہ آیت کہتا ہے، اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ بات کی ہے، اور فلاں چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کی ہے، اور فلاں چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو اس حوالے سے بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تشریح حیثیت کے اوپر تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ دعوے کیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بارے میں کچھ دعوے کیے ہیں، اور کیا ان دعووں کو سمجھنا یا ان دعووں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا خود قرآن کے ذریعے ممکن ہے؟ گویا قرآن کریم ایک دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا خود قرآن نے ہمیں کچھ امپیریکل ایویڈنسز دیے ہیں کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کے ثبوت میں یہ بات کرتا ہوں؟ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت خوبصورت اور استھیٹک چیز ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعوے کے اس بات کے لیے ہمیں ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جانا پڑتا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر اٹھائے گئے چند اقدامات کو جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، تو اس سے بنیادی طور پر قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ انڈورس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، میرے خیال میں اگر علمی گفتگو نہ ہو، اگر علمی محاذ نہ ہو، کلاس روم انوائرمنٹ نہ ہو، ایم ایس بی ایس پی ایچ ڈی اور اس طرح کی جو کٹنگ ایج ریسرچ کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ مفید ہوتا ہے وہ دوسری بات کرنا کہ جی دیکھیں نا جی اب نماز ہے، اور اس نماز کا میں آپ کو مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، پہلے رویے کی اور پھر دوسرے رویے پر آتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم ایک دعویٰ کر سکتے ہیں حجیت حدیث میں، حدیث کے استناد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہمیت اور مرکزیت کے اعتبار سے کہ قرآن کریم نے تو جا بجا نماز کا حکم دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نماز کی جو تفاصیل اور جزئیات ہیں وہ ہمیں قرآن کریم نے نہیں بتائی۔ قرآن کریم نے تو کہا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، یہ کب کب قائم کرنی ہے، اس کا وقت کب داخل ہوتا ہے، وقت کب ختم ہوتا ہے، نماز کی کیفیات کیا ہوں گی، رکعات کی کیفیات کیا ہوں گی، ان کے اندر ہمیں پڑھنا کیا ہوگا، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیں لوٹنا پڑے گا حدیث کی طرف، اور حدیث ہماری رہنمائی کرے گی۔ اور پھر جو 3 درجے ہیں حدیث جبریل کے، اسلام، ایمان اور احسان، اس اسلام، ایمان اور احسان کے 3 درجات کا بھی آپ کو پتہ تب تک نہیں چلتا جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں دیکھتے۔
نماز کا کوئی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہوگا جس میں اسلام کی تکمیل ہو رہی ہوگی، کوئی حصہ ایسا ہوگا جس میں ایمان کی تکمیل ہوگی، اور کوئی حصہ ایسا ہوگا، وہ حصہ جو سیدنا عائشہ نقل کرتی ہیں کہ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کرتے تھے، اور اتنی زیادہ طویل قیام ہوتا تھا کہ سرکولیشن اور بلڈ کے مسائل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے وہ ورم آلود ہو جاتے تھے اور پھٹ جاتی تھی ایڑیاں، اور میں پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ شکر گزاری کیا ہے؟ یہ احسان ہے. یہ منعم کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر ان نعمتوں کا اپنے عمل سے اعتراف کرنا، اور اپنی نعمتوں کا عمل سے اعتراف کرنے میں اس عمل میں حسن کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جانا، یہ شکر گزاری ہے اور یہ احسان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت ہے، وہ نماز کی کیفیت بھی قرآن ہمیں پوری طرح بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھوڑ رہا ہے کہ اہل ایمان کو اگر نماز پڑھنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اور اس کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے دکھا رہے ہیں، اور صحابہ میں سے جن سے تقصیر ہو رہی ہے، جن سے کوتاہی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے نماز میں، ان کو بلاتے ہیں اور بڑی محبت اور بڑے الفت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. دیکھو تم نے نماز ظاہری طور پر تو پڑھ لی ہے، لیکن لوٹو میاں لوٹو، واپس لوٹو، جاؤ جا کے دوبارہ نماز ادا کرو، اور اس لیے دوبارہ ادا کرو کہ تم نے پڑھی ہے اگرچہ دیکھنے میں، لیکن نماز کی روح مفقود تھی، اس کی روح کے ساتھ پڑھو. تو یہ نماز کیا ہوتی ہے، اس کی رکعات کیا ہوتی ہیں، اس کی روح کیا ہوتی ہے، اس کا ایسنس کیا ہوتا ہے، اس کا احسان کیا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کی نفاست اور خشوع کیا ہوتا ہے جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس خشوع کا اور ان ساری چیزوں کے علم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا. یہی معاملہ روزے کا ہے. قرآن کریم نے تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھنا ہے جی. ہم نے ایام معدودات، متعین دن آپ کو بتا دیں اس روزے کے اندر کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح سے لے کر مغرب تک جو ہے نا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک جو ہے اس کو روزے کو روکے رکھو، کچھ کھاؤ پیو مت. تو کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اچھا ہاں بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہوگا، لیکن اس روزے کا جو ایسنس تھا، اس روزے کی جو روح تھی، اس روزے کا جو احسان تھا، اس کی تکمیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی. اور یہ بھی بتا دیا کہ میاں کچھ ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کے اس حکم کو دیکھیں گے اور میری سیرت پیش نظر نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ صبح بھوکے ہوں گے اور مغرب تک بھوکے رہیں گے، اور مغرب کے بعد جب روزہ کھولیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور ہم نے ماشاءاللہ روزہ رکھا تھا. لیکن ان کو میری طرف آنا پڑے گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ ومن کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان روزوں سے سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ وہ رات کی شب بیداری میں بہت لمبی لمبی تہجد کی رکعات پڑھ رہے ہیں اور سحری کے وقت میں پڑھ رہے ہیں. دیکھیے رمضان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو ذکر کیا ہے، تو اس سے مراد گویا عام دنوں کی عبادت نہیں ہے شاید، چونکہ حدیث اکٹھی آ رہی ہے تو اس کو جب روزے کے ساتھ ذکر کیا تو شاید اس سے مراد رمضان کی راتیں ہیں، اور رمضان کی راتوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور آخری عشروں کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے آخری عشرے کی راتوں میں اٹھنے کا اور اپنے گھر والوں کو اٹھوانے کا اور ان کو جگوانے کا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دن کو عبادت کر رہے ہوں گے روزے کی شکل میں بھوکے پیاسے رہ کر، اور رات کو عبادت کر رہے ہوں گے قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، اور صلاۃ التسبیح اور دیگر عبادات کی شکل میں. لیکن اس پورے 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دن کی محنت کے نتیجے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، اور رات کی محنت کے نتیجے میں سوائے جگراتے کے اور سوائے تھکنے کے کچھ نہیں ملے گا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے والا قرآن کریم کے حکم پر تو عمل کر رہا تھا روزہ رکھنے کے، لیکن اس روزہ رکھنے کے جو تقاضے تھی، اس کی جو لطافتیں تھی اور نزاکتیں تھی، وہ اس کے پیش نظر نہیں رہی، اور وہ نزاکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹی بات نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ کے تقاضوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے رکھے. تو پتہ چلا کہ خود شریعت کی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ سارے احکام جو شریعت کے بہت اساسی نوعیت کے احکام ہیں،
ان اساسی نوعیت کے احکام کو بھی آپ نہیں جان سکتے جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف حاصل نہ کریں، مزاج نبوت سے آگاہی حاصل نہ کریں. اور مزاج نبوت سے آگاہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارکہ ہیں جو آپ نے فرمائے. اب ذرا اس سے ذرا دوسرے لیول پر ہم ٹرانسلنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے کچھ دعوے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ایک دعویٰ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، وہ یہ کہتی ہے اللہ جل شانہ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ کے پاس ایک رسول آئے ہیں جو آپ کی ذات میں سے آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، آپ کی جو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی ذرا سی بھی مشقت ان پر بہت گراں بار ہوتی ہے. تمہیں تھوڑی سی بھی مشقت ہوتی ہے تو اس مشقت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تمہیں مشقت کے اثرات اتنے محسوس نہیں ہو رہے ہوتے جتنا مزاج نبوی اس مشقت کے اثرات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی لطافت، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی برکت سے. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا. میں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا جو تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وہ اتنا گہرا، اتنا مستحکم، اتنا مربوط ہوتا ہے کہ نبی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو بس نماز میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن بھر کے سارے معاملات کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اگلے دن کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل صبح ادھر سے لے کے ادھر تک جانا ہے. اور جتنے کام دفتر سے زور کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ہو گئے، کتنے رہ گئے، اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کیا کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں. نبی کی نماز تو ایسی ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں میں سے بعض کی کیفیت جب بیان کرتے ہیں تو ان کیفیات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا شاندار نماز ہوتی تھی. میں نے اپنے بچوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور نماز ادا فرمانے کے دوران بہت آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ چیزوں کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام اقدام فرما رہے ہیں، لپک رہے ہیں اور ان کو وہ اچکنے کی اور لینے کی کوشش کر رہے ہیں. صحابہ کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، سامنے تو ظاہر مسجد نبوی ہے اور کوئی چیز نظر نہیں ہے، فزیکل تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور کچھ تھوڑی سی دیر گزرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کو پیچھے کی طرف کر رہے ہیں اور یوں اظہار کر رہے ہیں اپنے جسم اقدس سے کہ جیسے کوئی چیز آ رہی ہے آپ کی طرف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نماز ختم ہوتی ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آج عجیب معاملہ ہوا نماز کے اندر کہ آپ آگے بڑھ رہے تھے، اقدام تھا آپ کی طرف سے، اور پھر آپ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ رہے تھے. آپ نے فرمایا جنت اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے کھل گئی تھی اور جنت مجھے نظر آ رہی تھی اپنے سارے آسائشوں کے ساتھ اور زیب و زینت کے ساتھ اور اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اور وہ منظر اتنا بھلا تھا اور اتنا توجہ کرنے والا تھا کہ میں اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور جنت کی نعمتیں آ رہی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ جنت کی کچھ نعمتوں کو میں ذرا اپنے ہاتھ سے لے لوں، جنت کے خوشے کو اپنے ہاتھ سے چن لوں. اور تھوڑی دیر گزری تو جہنم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے تھی، اور ان حشر سامانیوں کو میں دیکھ رہا تھا تو آگ کی لپٹیں تھی اور انگارے تھے، اور وہ جب لپٹیں آگ کی نکل رہی تھی تو مجھے یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں میرے پر نہ لگ جائیں، میرے پر نہ آ جائیں، تو میں اس لیے تھوڑا سا نماز میں پیچھے کی طرف آ رہا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت ہے. لیکن آپ کمال دیکھیے کہ اس حالت میں بھی اللہ جل شانہ کے ساتھ جو قرب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قرب کے باوجود صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میرا قرات کے اندر بڑا جی لگ رہا ہوتا ہے، میرا بڑا جی چاہتا ہے. دیکھیے عام نماز بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جی والی ہوتی ہوگی، لیکن جس نماز کے بارے میں خود آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اس نماز میں میرا اتنا جی لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کو ذرا طویل کر دوں. احیانا احب ان اطیل قراءتی، اور میں نے سورہ زاریات شروع کی ہوتی ہے مثال کے طور پر، اور سورہ زاریات کے خوبصورت مضامین آ رہے ہوتے ہیں. میں نے سورہ طور شروع کی ہوتی ہے مغرب میں اور اس کے خوبصورت مضامین آ رہے ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام سورہ طور پڑھا کرتے تھے مغرب کے اندر، اور میں نے قصار مفصل سے یا طوال مفصل سے کچھ شروع کیا ہوا ہے، اور جی تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا لمبی تلاوت ہو. اچانک پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اس بچے کے رونے کی جب آواز آتی ہے تو میں اپنی اس خواہش کو تشنا چھوڑ کر رکوع کر لیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی. یعنی آپ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ
فَأُخَفِّفُ الصَّلَاةَ مَخَافَةَ أَن تَفْتَتِنَ أُمُّهُ، کہ مجھے بچے کے رونے کی آواز جب آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں اس اندیشے کے تحت کہ اس کی والدہ بیچاری بڑی مضطرب ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تمہاری تھوڑی سی مشقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی گراں ہوتی ہے، اس تھوڑی سی مشقت کے گراں ہونے کی تعبیر یہ حدیث بن رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نماز میں جب قرب الہی کے مقامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما رہے ہیں، جب ان مقامات کے اندر جی لگ رہا ہے اور ان آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تو مشاہدہ حق ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو براہ راست وہ الفاظ قرآن کے اللہ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو خود سماعت فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے مجھے خود قرآن کے اندر کہا ہوا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو وصل کی کیفیت ہے، احسان کی کیفیت ہے، اس وقت اس وصل اور احسان کی کیفیت کے باوجود امتیوں میں سے ایک امت کے بچے کے رونے کی نتیجے میں اس امتی کے لیے جو تھوڑا سا خلجان پیدا ہوا، تھوڑی سی تکلیف پیدا ہوئی، اس تکلیف کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسے رسول بھیج دیے ہیں کہ تمہاری تھوڑی سی مشقت بھی ان پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ آپ کو ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، صحابہ بھی سفر کر رہے ہیں، اور گرمی کا تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے، اور سفر کے دوران روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے چہرے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ سفر کی مشقت بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس روزے کے توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام دنوں کے اندر صوم وصال کا معمول تھا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن تک متواتر روزہ چلتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صبح روزہ رکھا اور مغرب کا جب وقت ہوا تو اس کو افطار نہیں کیا اور اس کو آگے بڑھا دیا، اور دوسرا دن جب پورا ہونے کو آ رہا تھا تو پھر افطار نہیں کیا، پھر بڑھا دیا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول 3 دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں اور اپنے روزے کو اتنا طویل کر لیتے ہیں، صوم وصال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پر اپنے آپ کو قیاس نہ کیا کرو، انما یطعمنی ربی ویسقینی، میں ظاہری طور پر تو کچھ نہیں کھا رہا ہوتا، لیکن میرا رب مجھے کھلا بھی رہا ہوتا ہے، پلا بھی رہا ہوتا ہے۔ میرے رب کی رحمتیں میرے اندر ایسی تراوت پیدا کر رہی ہوتی ہیں کہ اس تراوت کے نتیجے میں مجھے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ مجھے پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ بھوک کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، اور 3 دن تک آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان امتیوں کے چہروں پر جو پریشانی کے آثار دیکھے اور پیاس کے آثار دیکھے، خشک ہونٹ دیکھے، اور اس روزے کے نتیجے میں جو چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی نقاہت کے آثار، خاص طور پر اگر آپ بہت مشقت کا کام کریں تو وہ آثار جب دیکھے تو سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خود سواری پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر ایک صحابی کو کہا کہ ایک پانی کا ڈول مجھے پکڑاؤ، اور پکڑا کر سب کے سامنے وہ ڈول آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو مشروب تھا، جو پانی تھا یا دودھ تھا، جو بھی مشروب تھا، اس کو آپ علیہ السلام نے نوش فرمایا اور اپنا روزہ توڑ دیا، اور صحابہ کو کہا کہ تم بھی اپنا روزہ توڑو۔ یہ کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، ہم نے تمہیں ایسا رسول دیا ہے کہ تمہاری تکلیف کا احساس تمہیں اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جتنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں حدیث کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، کہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں ابو درداء ہمیں پتہ چلا کہ تم بڑے روزے رکھ رہے ہو، ابو درداء سنا ہے رات بھر جاگتے ہو؟ ابو درداء کہتے ہیں جی اللہ کے رسول، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں ابو درداء، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لعینک علیک حقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو درداء کی آنکھ کا الگ سے خیال ہے، ابو درداء کے پورے جسم کا الگ سے خیال ہے، ابو درداء کی بیوی کا الگ سے خیال ہے، ابو درداء کی طرف جو مہمان آ کر اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور ابو درداء
دردا نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور ابو دردا اس کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور وہ مہمان اس حجاب میں کہ میزبان نہیں کھا رہا تو اپنی بھوک پوری نہیں کرتا، کچھ کھاتا ہے کچھ نہیں کھا پاتا، ہاتھ کھینچ لیتا ہے جلدی. تو ابو دردا کے مہمان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے اور ابو دردا کے روزے رکھنے سے اس کے مہمان کو جو مشقت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی ادراک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ادراک فرماتے ہوئے ابو دردا سے کہہ رہے ہیں کہ ابو دردا ایسے نہ کیا کرو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. ابو دردا میں جب تمہاری آنکھ دیکھتا ہوں اور تمہاری آنکھ مجھے سرخ نظر آتی ہے تمہارے نہ سو سکنے کی وجہ سے یا تمہاری قلت نیند کی وجہ سے، تو اس آنکھ کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. ابو دردا ایسے نہ کیا کرو، اس آنکھ کو پورا آرام دیا کرو. ابو دردا تمہارا مہمان جب تمہارے گھر میں آتا ہے تم اس مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہو اور خود اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہو، یا اگر بیٹھے بھی رہتے ہو تو مہمان کو کہتے ہو نہیں آپ کھائیے میرا روزہ ہے. تو اس مہمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، میزبان تو اگر 2 روٹیاں کھائے عام طور پر تو مہمان کے اندر طبیعت میں اتنا ایک حیا ہوتی ہے اور اتنا ایک خیال ہوتا ہے کہ مہمان عام طور پر میزبان جب تک کھاتا رہتا ہے مہمان کھاتا رہتا ہے، اور جو ہی میزبان اپنا ہاتھ کھینچتا ہے تو مہمان بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو دردا تمہارے پاس جو آنے والے مہمان ہیں مجھے ان مہمانوں کا بھی خیال ہے کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے مہمانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. ابو دردا تمہاری جو بیوی ہے اس بیوی کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے. تم پورا دن روزہ رکھتے ہو اور پورا دن روزہ رکھنے کے دوران ظاہر ہے تمہاری بیوی تم سے دل لگی کی کوئی بات کرنا چاہتی ہے، کوئی گھر کی بات کرنا چاہتی ہے، معاشرت کی کوئی بات کرنا چاہتی ہے، اور تم نے چونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے تو تم مسلسل روزے رکھتے ہو، تو ان روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے مزاج کے اندر ایک خاص طرح کی خشکی پیدا ہو رہی ہے، اور اس خشکی کے نتیجے میں تمہاری بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی. ہم اپنے معاشرتی تناظر میں جب اس حقوق کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا بہت ہی محدود اور ایک نیرو سا خیال آ جاتا ہے کہ جس سے مراد شاید حقوق زوجیت ہیں اور بہت خاص قسم کے حقوق ہیں. نہیں، وہ جو ایک میاں اور بیوی کے تعلق کے اندر ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلق کے اندر ایک الفت کا اور محبت کا احساس ہوتا ہے، جانبین کا ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور ہونے کا جو احساس ہوتا ہے، اور مختلف عنوانات پر ایکسٹینڈڈ ڈسکشنز کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے. ابو دردا ظاہر ہے تم دن کو روزہ رکھتے ہو تو تم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ کسی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہے اور ایکسٹینڈڈ ڈسکشن کرنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، اور تم اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے. تم رات کو روزے سے فارغ ہوتے ہو، دن بھر کے روزے نے تمہیں اتنا توڑ دیا ہوتا ہے، اتنا تھکا دیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے تمہارے ساتھ کوئی کنورزیشن کرنا چاہتی ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہے، کوئی دل لگی کی کوئی گفتگو کرنا چاہتی ہے، عمومی نوعیت کی کوئی خاندانی معاملے پر گفتگو کرنا چاہتی ہے. تم کو اس وقت نماز یاد آ جاتی ہے، تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. ابو دردا میری امت کی ایک خاتون کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے اور میرے پر یہ بڑی گراں گزر رہی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اور یہ اس حد تک ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی تطیب اور صحابہ کرام کی راحت کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک کر رہے ہیں کہ ایک عجیب حدیث آتی ہے کتب حدیث کے اندر، اور ظاہر ایک سطحی آدمی جب اسے پڑھتا ہے تو اس کو بات ہی نہیں سمجھ آتی کہ اصل میں یہ بات کیا ہے. وہ جب اس آیت کو اس کے پیش نظر نہیں ہوتی یا دیگر آیتیں قرآن کے پیش نظر نہیں ہوتی تو حدیث بھی اس کا کام نہیں کر رہی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھانے پینے کی جو حدیث آتی ہیں ان میں سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الناس اکلتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ سب سے آخر تک کھانے والوں میں سے تھے، سب سے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. اپنے کھانے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرو، 1/3 کھانا کھا لیا کرو، 1/3 پینے کے لیے چھوڑ دیا کرو، اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دیا کرو. خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر دیا کرو، معدے کے 3 حصے کر دیا کرو، ایک کھانے کا، ایک پینے کا اور ایک سانس کا. اور کتب حدیث میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے. تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ ان کے درمیان تطبیق اس وقت ہوگی جب ہم یہ پتہ چلے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ اس دسترخوان پہ بہت سارے لوگ آج ایسے بیٹھے ہیں جو 2 دن کے بعد بیٹھ رہے ہیں،
جو 3 دن کے بعد بیٹھ رہے ہیں. اصحاب صفہ پہ بھی تو نظر ہوتی تھی نا, آپ علیہ السلام کی نظر مبارک کی کیا کہنے, اس کی گہرائی اور گہرائی کے, کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے اس وقت دسترخوان پہ. اس وقت ابو ہریرہ بھی بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے ابو ہریرہ کو دودھ کے علاوہ کچھ نہیں ملا, اور اس کے اوپر جو ہے اس وقت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ سلمان فارسی بھی ہیں, صہیب رومی بھی ہیں, اور اس کے اوپر ہمارے یہ سارے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 2-2 3-3 دن تک کھانا نہیں ملتا. تو اب موقع یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کھاتے رہیں, اور اس آہستہ آہستہ کھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہمارے جانثار کئی دنوں کے بھوکے ہیں یہ اپنی بھوک اچھی طرح مٹا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو میں نے عرض کیا کہ بھوک کے معاملات اور پیاس کے معاملات تو کہیں اور سے حل ہو رہے ہیں نا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وہ تو 3-3 دن تک روزے رکھتے ہیں, اور 3-3 دن تک روزہ رکھ کر بھی ان کو نقاہت نہیں ہوتی, ان کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو کھانے کو لمبا کیا جا رہا ہے, یہ جو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس دن کے ڈنر کو یا اس دن کے لنچ کو, تو اس کی ایکسٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ جو رحمت ہے صحابہ پر, وہ جو رحمت ہے باقی لوگوں پر, اس رحمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک تھوڑا سا لقمہ توڑتے ہیں, اور لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اور پھر دیر تک اسی لقمے کو چباتے چلے جاتے ہیں. کبھی کوئی چھوٹی سی ابھی لقمہ پکڑتے ہیں, اس کو کبھی دائیں کر رہے ہیں, کبھی بائیں کر رہے ہیں, کبھی اس کو رول کر رہے ہیں, کبھی اس کو کسی خاص کیفیت کے اندر لے کر آ رہے ہیں. اتنا دھیرے 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 لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت ہی آہستہ کھانے والا بھی ہے, بہت سی آرام سے کھانے والا بھی ہے, جو بعض اطباء نے لکھا ہے کہ ایک لقمے کو 32 دفعہ چبانا چاہیے. آدمی کے جو ہے نا 32 دانت ہوتے ہیں, تو اگر 32 دفعہ آپ لقمے کو چبائیں تو کھانا, تو میرے یہ تو وجدان یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص بھی بیٹھا ہوتا ہوگا جو ایک ایک لقمے کو 32 دفعہ چباتا ہوگا, تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مظہر, آپ کا کھانا ایسا شاندار ہوتا ہوگا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 32 دفعہ چبانے والے کے لیے بھی وقت فراہم کر دیتے ہوں گے, اور آرام سے کھاتے رہتے ہوں گے حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو ہم نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اس رحمت للعالمین کے مظاہر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے نکل رہے ہیں. قرآن کہیں پر کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کے تو اخلاق بڑے ہی شاندار ہیں, آپ اخلاق کی بلندی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. لیکن قرآن کریم ان اخلاق کے مظاہر کا تو ذکر نہیں کر رہا. قرآن کریم کے اندر ان مظاہر کے عملی اظہار کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا ہوگا, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات کو دیکھنا ہوگا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق کے اظہار کے لیے کیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کے اسلام کا, انہوں نے پڑھ لیا کہیں کتاب میں, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے ان کی علامات میں سے 2-3 بڑی علامتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے یسبق جہلہ حلمہ جہلہ, ان کا جو حلم ہوتا ہے وہ ان کے عدم حلم پر غلبہ پائے رکھتا ہے, ان کا حلم ہمیشہ غالب رہتا ہے عدم حلم پر. تو اور ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما, اگر کوئی جاہل آ کر ان کے ساتھ جہالت کرے اور جہالت میں بھی شدت اختیار کرتا چلا جائے تو اس کے باوجود ان کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے اس جہالت سے. ان کے اخلاق اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر حلم والا ملتا ہے تو وہ اعلیٰ ترین حلم کے منصب پہ ان کو پاتا ہے, اور اگر کوئی جہالت کرنے والا ملتا ہے تو وہ جہالت میں جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلم میں بھی پروپورشنلی اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں, چل کے اس کا جائزہ لیتے ہیں, پتہ چل جائے گا. قرآن نے کہا ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آؤ آگے دیکھتے ہیں قرآن کی دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جو آج کل ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دوں گا اور مجھے اتنے من جو ہے کھجور دے دو یا گندم دے دو, اور یہ جب آپ کی کھجور یا گندم کٹے گی تو میں آپ سے لے لوں گا. اس نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا کہ جب کھجور آئے گی تو ہم آپ سے پیسے لے لیں گے, اس طرح کا معاملہ کیا. اور وقت طے ہو گیا, زمانہ طے ہو گیا, اور اس وقت کے طے ہونے کے طے شدہ وقت سے کوئی 1-2 کچھ دن پہلے آ گئے
اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صرف مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں اخذت بمجامع قمیصہ و ردائہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور ردا کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حصہ گریبان جسے ہم کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا، اور گریبان پکڑ کر میں نے آپ کو کہا کہ الا تقزینی یا محمد، محمد آپ نے جو میرے سے طے کر رکھا تھا آپ نے ابھی تک وہ ادائیگی نہیں کی، آپ ڈیفالٹر ہیں میرے، آپ میرے پیسے ادا کیجئے۔ اور ساتھ ہی حلم چیک کرنے کے لیے، ایک تو فزیکلی آپ کسی کو ابیوز کر رہے ہیں، دیکھیے فزیکلی بھی کسی کا گریبان پکڑنا، اور رحمت اور نبی سید الانبیاء اور خاندانی وجاہت کا حامل شخص، قریش کا سردار اور قریش کی جو وجاہت ہے اس کا حامل شخص، اور ارد گرد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام ہیں ان کی موجودگی کے اندر ایسے کرنا کہ اگر آپ اپنی آنکھ کے ہلکے سے اشارے سے بھی کسی کو اشارہ کر دیتے تو وہ پتہ نہیں وہ نظر نہ آتے وہاں پر۔ ایک تو یہاں سے پکڑا اور صرف یہاں پر اکتفا نہیں کہ آدمی بعض اوقات فزیکلی ابیوز ہو جاتا ہے اور اس کو بیر کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس میں اس کے خاندان کی حد تک ہو رہی ہو، اس کے خاندان کے کسی معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہو، خاندان کے کسی مرد یا عورت کی طرف کوئی تان و تشنیع ہو رہی ہو، تو آدمی ظاہری طور پر تو تکلیف کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اس طرح کے کاٹدار جملے پر آدمی کی جو برداشت ہوتی ہے وہ جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد آپ میرے پیسے کیوں نہیں دیتے، انکم یا بنی عبد المطلب ذو مطلب، تم بنو عبد المطلب، تم عبد المطلب کی اولاد ہو ہی ایسے، تم عبد المطلب کی اولاد کا کام ہی ٹال مٹول کرنا ہے، تم پورے کا پورا خاندان ہی ایسا ہو عبد المطلب کے۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ عبد المطلب کون؟ عبد المطلب جو بیت اللہ کے اندر آنے والے سینکڑوں لوگوں کو حج کے موقع پر کیا کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، سقایا، رفادہ اور حجابہ کا خیال رکھتا ہے، جس نے اتنے شعبے قائم کر رکھے ہیں، 12 شعبے بیت اللہ کے انتظام کے اور تولیت کے قائم کر رکھے ہیں، اس عبد المطلب کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ عبد المطلب بھی ٹال مٹول، یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ پوری کی پوری نسل ہی ایسی ہے کہ یہ کمٹمنٹس کرتے ہیں اور کمٹمنٹس پر پورے نہیں ہوتے۔ اس سارے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری کنورزیشن کے اندر آپ کی کیفیت نقل کرنے والے کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ فی سکون و تعودۃ و تبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور بڑی محبت کے اظہار کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ مظاہر سامنے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا عدو اللہ تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمع، اوے اللہ کے دشمن، تم اللہ کے رسول کو وہ کہہ رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول کو یہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو روکتے ہیں، حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ عمر کیوں ناراض ہو رہے ہو، ان لصاحب الحق مقالہ، جو حق والا ہوتا ہے اس کو اپنے حق کے طلب کرنے کے اندر سختی کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابھی تو ہمارا جو طے شدہ وقت تھا وہ پورا نہیں ہوا، بھائی تم 2-3 دن پہلے آ گئے ہو، جو چیزیں طے ہوئی تھی، جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا، ابھی تو ہمارا ٹائم لیمٹ ہے ہمارے پاس، آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، آپ نے کہا آ گیا ہے اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، تو عمر جو حق کا مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے حق کے لیے شدت اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہی نہیں کیا بلکہ کہا اذهب به فقذه، عمر ان کو اپنے جس نے کہا کہ تم یہ کر رہے ہو تمہاری ایسی تیسی، ان کی بھی تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتے ہو تو ہمارے جیسے حلم اختیار کرنا پڑے گا، ہمارے جیسے اخلاق اختیار کرنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ صفات اپنے اندر نہیں سموئی ہوئی تھی بلکہ ارد گرد والوں کو بھی اسی مزاج پر لاتے تھے۔ حضرت عمر کو کہا کہ عمر ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب آپ ذرا چشم تصور میں دیکھیے کہ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضرت عمر کے دماغ میں کیا سین چل رہا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑے رکھا، اس اللہ کے بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان پر تبصرہ کر رکھا تھا، لیکن حضرت عمر کیا ہے، مجبور ہیں اللہ کے رسول کے حکم سے، اور ساتھ لے کر گئے اور ساتھ یہ کہا کہ عمر جو اس کے ساتھ طے ہوا تھا وہ بھی دو، وزدہ 20 صاعا مکان منازعتہ، اس نے جو میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے اس جھگڑے کے بدلے میں اس کو 20 صاع اضافی دے دو۔ کئی من کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی طور پر دی،
تو وہ عرض کرنے لگے حضور معافی چاہتا ہوں، نہ کھجور لینی مقصود تھی نہ کھجور دینی مقصود تھی، اصل میں تو یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ آپ کے اخلاق اتنے عالی ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا جو حلم ہے وہ آپ کے غصے پر غالب رہتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے غصے پر آپ کا حلم جو ہے وہ غالب نہ ہو، اور آپ کے ساتھ جتنی بھی جہالت کی جائے اس جہالت کے نتیجے میں آپ کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایستھیٹک ایلیمنٹس ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، دیکھیے نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اپنی جگہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں، وہ یقیناً فرائض میں سے ہیں، وہ بھی آپ نہیں جان سکتے بغیر حدیث کے اور سیرت کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اوصاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بابرکت اور پر انوار اوصاف جو ہے، ان کا علم بھی آپ کو قرآن صرف اشارہ کر دیتا ہے اور پھر حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو یہ جو حلم کی بات ہے، اس پر مجھے امام شافعی رحمہ اللہ کا اچانک شعر یاد آ گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عین سچی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مصداق اعظم ہے. وہ امام شافعی کہتے ہیں یخاطبنی السفیہ بکل قبح فاکرہ ان اکون لہ مجیبا. یہ جو بیوقوف انسان ہوتا ہے، سفیہ ہوتا ہے، یہ ہر طرح کے برے اور نامناسب انداز سے مجھے مخاطب کرتا ہے. فاکرہ ان اکون لہ مجیبا، میں یہ بات ہی ناپسند کرتا ہوں کہ میں کسی بھی درجے میں اس کو جواب دوں. یزید صفاحتاً و ازید حلما، وہ اپنی جہالت اور حماقت میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور میں اپنے حلم میں بڑھتا چلا جاتا ہوں. کعود زادہ الاحراق طیبا، اس عود کی لکڑی کی طرح جس کو جتنا جلایا جاتا ہے اس کی خوشبو میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عود تھے، وہ شمامہ تھے، وہ عنبر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ غصہ دلایا جاتا تھا تو اس غصے کے نتیجے میں آپ کی لطافتوں میں اور اضافہ ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفحات کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا. تو ہمیں جو بات آخری جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپارٹنگ نوٹ ہے جو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی کما حقہ اور من کل الوجوہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں بھی ہمیں اس وقت تک علم پوری طرح نہیں ہوگا جب تک ہم حدیث کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اور سیرت کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے. تو یہ جو ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن کریم کے احکام ہمارے لیے کافی ہیں، یہ احکام کسی نہ کسی درجے میں تو آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، لیکن ان احکام کا جو ظاہر ہے وہ شاید آپ کو مل جائے، ان احکام کا جو باطن اور ان کا جو ایسنس ہے اور ان کے اندر جو ایک لطف اور خوبصورتی اور احسان ہے جسے شریعت نے بہت اہم چیز قرار دیا ہے، وہ احسان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستگی اور آپ کی حدیث اور سیرت سے وابستگی سے ہی حاصل ہوگا. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے مواقع بھی عطا فرمائے اور ہماری ان وابستگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.